اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ اللہ اکبر۔ روحانی بیماریوں میں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے ظاہری ہوتی ہیں، اور بعض بیماریاں باطنی ہوتی ہیں۔ ظاہری بیماری میں آدمی کو ایک حد تک پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بد نظری کی ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، کسی پہ بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، فرض حج نہیں کیا، یعنی ان گناہوں کا ادراک کسی نہ کسی درجے میں آدمی کو ہو جاتا ہے، اور انہی گناہوں سے عام طور پر بندہ توبہ بھی کرتا ہے، شکوہ شکایت بھی کرتا ہے کسی بزرگ سے بھی، دعا میں بھی کہ میرے اندر بد نظری بہت زیادہ ہے، اور میرے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے یہ۔ اب ایک حد تک ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے پھر، لیکن باطنی گناہوں سے بچنے کی بڑے بڑے لوگ بیمار چلے گئے، موت تک اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ ہمارے اندر عجب تھا، تکبر تھا، ہرس، لالچ، طمع۔ اللہ، اتنی خطرناک بیماریاں جسے تکبر ہے۔ اب تکبر کیا ہے؟ آپ میں اتنے اچھے لباس والے لوگ ہیں، اچھی ہماری داڑیاں، ہمارے عمامے، پگڑیاں، بھائی اس شکل والا آدمی بد نظری کرے گا؟ ایسے اولیاء والا آدمی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسے اولیاء والا بے نماز ہو سکتا ہے؟ یہ تو عام لوگوں کا تاثر ہے ہمارے بارے میں، اور ہم بھی اپنے اس اولیاء کی وجہ سے کوشش کریں گے کہ ہم کو ایسا کام نہ کریں کہ جس سے معاشرے میں ہمارے کہ ایسا آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے بندہ کوئی نہ کوئی تدبیر کرتا ہے، بچنا چاہے بھی تو، اور ورنہ اگر اس لباس کے اندر ایسی حرکتیں کرتا ہے نا، داڑھی کے ساتھ، اولیے کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، عمامے کے ساتھ، اس کی تو بہت زیادہ مذمت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا افتراء اور کیا ہو سکتا ہے، جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے روپ اللہ والوں کا بنایا، شکل اللہ والوں کی بنائی، اور کام اللہ والے نہیں کیے۔ یہ امیر صاحب بہت خاص بات ہے۔ اچھا، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں جو لوگوں کی توقعات ہیں نا، جو امیدیں ہیں، وہ بہت بلند ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان بچیاں، عورتیں، وہ کئی دفعہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہیں جی، اور بڑے بڑے گھرانوں کی بچیاں، عورتیں، وہ ہمارے آگے سر پکڑ لیتی ہیں، یعنی وہ ہمیں اپنا قابل احترام سمجھتی ہیں، اور ہمارے عزائم اگر ٹھیک نہ ہوں، ہمارے ارادوں میں فتور ہو، تو یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہے یہ۔ اب ایک تو پھر ظاہری گناہوں سے بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ یہ ظاہری گناہ میرے اندر ہے، میں دور کروں اس کو۔ ظاہری گناہ میں نے گنے، بد نظری ہے، جبکہ یہ ہمیں کرنی نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ اب میں غیبت کروں نا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے غیبت کی ہے۔ اب یہ جو ظاہری گناہ ہیں، ان کی بھی اپنی ایک نحوست ہے۔
اور ان کی بھی اپنی ایک غفلت ہے جو بندے پہ پڑتی ہے۔ اچھا آپ کو میں بڑی عجیب بات سناؤں، آپ یہ غیبت کرتے ہیں نا، جس آدمی کی غیبت کی وہ یہاں نہیں ہے۔ ابھی ہم حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوگا، وہ چائنا میں بیٹھا ہے، وہ فرانس میں بیٹھا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے نظام کے تحت اس کے دل میں آپ کی نفرت شروع ہو جائے گی۔ اس کو نہیں پتا کہ میری غیبت کی ہے۔ اب آپ کو بھی اس سے خیر کی امید نہیں رکھنی، پھر اب آپ اس سے خیر کی امید نہ رکھیں گے۔ اب کل کلام کو واقعہ پیش آ جاتا ہے، یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اس نے ایسا کیا، حضور آپ نے کیا ہے کچھ، آپ نے کچھ کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ آج کل سائنسدان کہتے ہیں جی یہ کوئی چیز جو ہے نا ضائع نہیں ہوتی، یہ ریکارڈ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں فضا میں تحلیل ہوتی ہیں، یہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو جہاں ظاہری گناہوں سے بچنا ضروری ہے نا، اس کا ادراک تو آپ کو ایک دینی مجلس میں آ جائے گا، اس کا ادراک آپ کو چلا 4 مہینے لگائیں آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کا ادراک آپ کو علماء کے بیان سنے سمجھ آ جائے گا۔ اب باطنی گناہ کیسے سمجھے گا آدمی؟ اصل نقطہ جو عرض کرنے لگا ہوں، باطنی گناہوں کا ادراک، باطنی گناہوں کا ادراک، اس کے لیے طویل زندہ صحبت ضروری ہے۔ طویل زندہ صحبت، زندہ صحبت کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے کہ ذاکر زندہ ہے اور بغیر ذکر والا مردہ ہے۔ بات سمجھ رہے ڈاکٹر صاحب؟ اب اس صحبت کے نتیجے میں بہت ساری باتیں آپ پر کھلیں گی، یا اللہ میرے اندر تو اخلاق ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ بس اخلاص کا مسئلہ سمجھ لیں آپ، نیت کا۔ اب ہمارے طریقے میں یہ جو قلبی ذکر کرتے ہیں، یہ قلبی ذکر حقیقت میں وہ روشنی اور نور ہے جو قلب اور روح کو پہنچایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک پاکیزہ انسان ابھر کے باہر آتا ہے۔ جب قلب اور روح کے اندر روشنی پیدا ہوگی، پھر اس آدمی کو احساس ہوگا کہ ہو یہ تو میرے دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری۔ یہ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری جو تھے، بہت بڑا آدمی گزرا ہے۔ علماء دیوبند کے اندر 2 بزرگ بڑے نام کے گزرے ہیں، دونوں غیر عالم تھے اور دونوں کا فیض علماء میں بہت چلا ہے۔ مرید سارے بڑے درجے کے اور شیوخ دونوں غیر عالم تھے، ایک حاجی عبداللہ مہاجر مکی اور ایک حاجی دوست محمد قندھاری، دونوں بڑے عجیب لوگ بزرگ ہیں۔ فیض سارا، جسے حاجی عبداللہ صاحب کو دیکھ لیں، فیض سارا علماء نے لیا، بڑے بڑے لوگوں نے لیا۔ اب آپ سال کے اندر 6 مہینے مسجد شریف میں رہتے تھے اور 6 مہینے قندھار میں رہتے تھے، سردیاں وہاں، گرمیاں یہاں، گرمیاں وہاں، ایسے۔ آپ سے ایک شخص خلیفہ ہوئے جن کا نام ہے قاضی محمد عادل کاکڑ، یہ ذوب کے رہنے والے تھے، ذوب کے۔ ان کے ہاں صبح صبح کچھ فقراء ایسے تھے جو اشراق تک بیٹھ کے ذکر مراقبہ کرتے تھے۔ تو ایک دن قاضی صاحب نے ان سے پوچھا، یہ کیا بدعت آپ لوگ کرتے ہو صبح بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو جیسے آپ تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے والے ہیں، ہمیں تو آتا ہوتا کچھ نہیں ہے، بھئی ہمارے ایک شیخ ہیں قندھار میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ دل میں کیا کرو۔ تو حضرت اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہو، کوئی بحث مباحثہ کرنا ہو، تو آج کل ایسے بھی یہاں گرمی ہے، موسم قندھار کا اچھا ہے، ہم ویسے بھی جانے والے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جائیں،
کوئی خدمت کریں گے، اکرام کریں گے، راستے میں بس ان کو گیر گار کے یہ لے گئے۔ اور یہ تھے بڑے عالم، قاضی تھے ذوب کے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیماریاں، باطنی بیماریاں اللہ والے نگاہوں سے سلب کرتے ہیں، توجہ سے سلب کرتے ہیں، ظاہری بیماریاں میں سلب ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھے نا؟ جیسے آپ پجامہ نکال کے گندا خون نکالتے ہو نا، بات سمجھو، اس طریقے سے ایک گندا خون اور ہوتا ہے جو اس خون سے الگ رنگت ہے، اس کی بالکل سیاہ ہے، تاریکی ہے اس میں، اس خون کے نتیجے میں آگے وہ خون اگر ساتھ چلا گیا نا، اس خون کے نتیجے میں بڑی مشکل پڑے گی، آگے بہت مشکل پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ایک آدمی کے اندر بہت سارا خام مال پڑا ہو، گند پڑا ہو، اور یہ آدمی اس کو جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو جتنی بڑی تاریکی ہو، جتنی بڑی ظلمت ہو، اس کے اندر جس آدمی کے پاس ٹارچ پکڑا ہوا ہے اور تیز ٹارچ ہے، وہ روشنی لگائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اب شیخ عادل جس وقت گئے نا ملنے کے لیے، تو جو ہی بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہ ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہ ابھی تھکے ہوئے ہیں حضرت، آرام کر لیں، عصر میں ملیں گے، ظہر میں ملیں گے۔ آپریشن کر کے نا ڈاکٹر نشتر چبو کے ایک گند نکالتا ہے سارا، یہ سائنس بتا رہی ہے نا اسے۔ اسی طریقے سے ایک باطنی ظلمت اور گند ہے، اس کا علاج صحبت ہے، اچھا ماحول ہے، اللہ والوں کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت نے ان سے پوچھا، مولانا کیسے تشریف لائے؟ کہ آپ سنا ایک مسئلے پہ بحث کرنے آئے ہیں۔ کہ حضرت بحث تو ختم ہے، آپ سے بیعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب معلومات بعض اوقات حجابات ہوتے ہیں بہت سخت، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے سارا کچھ، ایسی باتیں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں، ایسی کتابیں ہم نے بہت پڑھی ہیں، یہ ہیں حجابات۔ اب یہ تو لوگ واپس آ گئے، شیخ عادل 12 سال حضرت کی خدمت کرے، 12 سال۔ علاقے میں لوگوں کو بڑا اضطراب ہوا کہ ہمارے اتنے بڑے مفتی صاحب تھے، کہاں غائب ہوئے؟ کسی نے کہا ان کو ہم نے قندھار میں دیکھا۔ قندھار گئے تو دیکھا وہ تو فقیری روپ میں ہیں اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک باطنی مسئلہ سمجھ آیا، ابھی وہ سیکھ رہا ہوں، جس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کہ اتنے بڑے عالم تھے، آپ کو اخلاص کا نہیں پتہ ابھی تک؟ فرمایا کیا سمجھتے ہو، کوئی کام شروع کرتا ہوں بڑا اچھا جذبہ ہوتا ہے، یا درمیان میں یا آخر میں آ کے پھر نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اب جو پہلے والی حالت اور آخری برابر نہیں ہوگی، اس وقت تک ادھر ہی ہوں۔ اب اخلاص کا اور نیت کا مسئلہ بھی باطن سے ہے، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک آدمی باطنی گناہ کرتا ہے، ساری زندگی ریاکاری کی، ذکر کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا اللہ، شیخ نے فرمایا یہ اللہ تجھے جہنم میں لے جائے گا، ہمیں کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس پہ ضبط نہیں ہے، ذکر برداشت نہیں کر سکا، یہ اللہ کے نور کی تجلی کو ہضم نہیں کر سکا، ہمیں دکھانا چاہتے ہو اللہ؟ اب باطنی گناہ جو ہیں جیسے تکبر ہے، ریاکاری ہے، اب اس کا کیا کریں گے ہم؟ حجب ہے جی، اب یہ بڑے خطرناک مسئلہ ہے۔ اب تکبر کا کیسے پتہ چلا میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر لینا، یا کسی کا اٹھ کے جوتا ٹھیک کر دینا، خلاف مزاج کی بات آ جائے، ماں دادی یاد کرنی اس کی، جی
اب یہ جو بے جا غصہ کیوں آتا ہے آدمی کو؟ اس بے جا غصے کے پیچھے اصل کبر ہوتا ہے. اس بے جا غصے کے پیچھے کبر ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تو یہ غصہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. وہی اصلاح کے لیے بندے کو معاون ہونا پڑتا ہے. البتہ آپ افسر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک بات سن لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملازمین کو یا ماتحت کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے نہ رکھیں. اگر آپ ٹائٹ نہیں کریں گے نا تو وہ کام نہیں کرتے صحیح. میں نے حاجی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ ماتحت کو حکم دینا کبر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فرمایا نہیں آتا. ماتحت کو حکم دینا کبر میں نہیں آتا. اچھا، کئی دفعہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہمارا سماجی ماحول ایسا ہے کہ جس کے ساتھ درہنس کی بات کو کام ہی خراب کر دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. وہ میرا ایک بھتیجا دیوانہ سا مجھے ایک دن کہتا ہے آپ کیسے مت بنو؟ کہ کیوں خیر ہے؟ کہ تم سے پورے مدرسے میں کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، جو مرضی جو کرے. تو ایڈمنسٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے کچھ ضابطے بنا کے رکھنا یہ کبر میں نہیں آتا. اچھا، ہاں کئی لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں نا، پھر پریشان ہو جاتے ہیں جی ہم کیا کریں، پھر ہم کیا کریں. وہ ایڈمنسٹریشن کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنا ایک شعبہ ہے. وہ کبر ہے نہیں ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. بات سمجھے نا؟ یعنی کسی کو اس نیت سے جھڑکنا، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو ہلکا لوکا سمجھنا، اس کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو کسی مقام پر فائز سمجھنا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. تو جیسے ظاہری گناہ سے بچنا ضروری ہے، اس طرح نجات کے لیے باطنی گناہوں سے بچنا ضروری ہے. باطنی گناہوں سے بچنا، اور اللہ سے اندر سے کی دنیا میں عاجزی مانگے. آدمی عاجزی مانگے، میں جو ہوں سو ہوں، اللہ کو پتہ ہے. اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں رکھنی، لیکن اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا رہے آدمی. اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں شدید غصہ ہوتا ہے نا، شدید غصہ، اس غصے کے پیچھے کبر ہوتا ہے. غصے کے پیچھے کبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے. اب تکبر میں تو اپنی بڑائی ہوتی ہے نا، عجب میں دوسرے کی تحقیر بھی ہوتی ہے ساتھ. یہ تکبر اور عجب لفظ پڑھتے رہتے نا، تکبر میں عجب میں کیا فرق ہے؟ عجب میں ساتھ دوسرے کو تحقیر بھی کرتا ہے آدمی. تکبر میں صرف اپنی برقرار رکھنی ہوتی ہے آدمی نے. تو یہ دونوں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے، کبر میری چادر ہے. اس کو کوئی اوڑھنے کی کوشش نہ کرے. اور اللہ اکبر، اور انجام کے اعتبار سے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی کسی شخص میں اگر کبر ہے، کسی شخص میں بھی، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اب متکبر ذات اللہ کی ہے، متکبر. اب متکبر کو اپنے ساتھ متکبر نہیں چاہیے، خالق کو اپنے ساتھ خالق نہیں چاہیے. متکبر کو عاجز چاہیے، بڑے کو چھوٹا چاہیے، خالق کو مخلوق چاہیے. جی اب وہ چیزیں اپنے اندر لینے کی کوشش نہ کریں. وہ ہے، یہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. ابھی آپ روزانہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ کو سمجھیں کہ ہے کیا یہ؟ اور میری شریعت فرمایا کرتے تھے یہ لا الہ ایسی چیز ہے اگر آگے اللہ نہ ہوتا نا تو اللہ کی ذات خود بھی نہ بچتی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کو اور کیا پسند ہے. لا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. یعنی وہ صفات جو اللہ کی ہیں، ذاتی یا صفاتی، وہ مخلوق میں نہ تصور کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ کہتا ہے جی میں ہوں، آپ کو پتہ نہیں، میں ایسا کر دوں گا تمہارا، میں تو ایسا آدمی ہوں. آپ کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی کچھ بھی نہیں ہوں.
ہمارے سلسلے کے بڑا نام گزرا ہے حضرت خواجہ پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تیری گندی ہوا بند کر دے، تو اپنی گندی ہوا کو نکالنے پہ قادر نہیں ہے تو ایسی بڑی باتیں نہ کیا کر۔ گندی ہوا رک جائے نا تو اس کو خارج نہیں کر سکتا آدمی، پیشاب بند ہو جائے نکال نہیں سکتا، تو اس کی عاجزی کی تو انتہا نہ رہی، اب یہ باتیں کرتا ہے بڑی بڑی، یہ دعوے کرتا ہے بڑے بڑے۔ تو اب اللہ کے حرم میں آئے ہوئے ہیں نا، حرم میں آئے ہوئے ہیں تو یہ التجا جاری ضرور ہو، یا اللہ اس جو کعبے پہ جو تجلی پڑ رہی ہے، تیرے سارے حرم پہ جو تجلی آ رہی ہے، یا اللہ اس کے فیض سے میرے اندر کو پاک کر، میں یہ گندا خون لے کر تیرے پاس نہیں جانا چاہتا۔ جس کا حجامہ وہاں ہو نا اور وہاں ڈنڈے پڑے وہاں مصیبت، اللہ اللہ اللہ۔ مجھے امیر صاحب ایک بات یاد آئی ہے مجھے، بڑا ہمارے حضرت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی نے ایک بات کی، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہل جاتا ہوں اپنی جگہ سے۔ ایک آدمی نے کسی سے فراڈ کر دیا، دھوکہ کیا، دھوکہ کر دیا تو اس کا مسئلہ حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت فرمایا حضرت کیا بنے گا اس آدمی کا؟ فرمایا گا جلے گا اور کیا ہوگا؟ یہ ضرورت جات بات سمجھ آئی آپ؟ جلے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جلنے والی، کہ اللہ نیکوں کو اور گناہ گاروں کو دونوں کو وہاں اکٹھا کر دے۔ جیسے ساری زندگی ڈر ڈر کے گزاری اور جو ساری زندگی من چاہی گزاری، ایک نے رب چاہی گزاری ایک نے من چاہی گزاری، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے نا۔ کہا کیا ہوگا؟ جلے گا بس، اور کیا ہوگا؟ تو اللہ ہمیں جلنے سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت کر دے۔ اور یہ التجا اور درخواست اللہ سے کرنی کہ یا اللہ میری یہ ظاہری بیماریاں، میری باطنی بیماریاں اور وہ بیماریاں جو تیرے علم میں ہیں وہ، اور وہ بیماریاں یا اللہ جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ کئی ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی لیکن بیماری اندر سے لگی ہوتی ہے، اور وہ ظاہر میں ہے تو بھی باطن میں ہے تو بھی، یا اللہ ہم عاجز ہیں تو ہم سے وہ دور کر دے، اللہ وہ بیماریاں دور کر دے ہم سے، اللہ وہ بیماریاں دور کر دے ہم سے۔ افطار کا ٹائم کتنا باقی ہے؟ تقریباً 28 منٹ۔ 6:28 اچھا، یہ موبائل آپ کا ہے؟ جی، یہ سہیل آپ کو فون کر رہا ہے۔